بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج، ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب، تیسرا حصہ، احرام در میقات۔ تمثیلی نظارے کی پشت پر لمحے آغاز تمثیل، اور تم کو کہ جس نے خدا کا قصد کیا ہے اور اس سمے میقات میں آئے ہو، چاہیے کہ اپنا لباس تبدیل کرو، لباس جس نے تمہارے آدمی ہونے کی حقیقت کو اپنے اندر چھپا لیا ہے، کیونکہ لباس آدمی کو پہنتا ہے، اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آدمی لباس کو پہنتا ہے۔ آدمی کا آدمی ہونا چھپ جاتا ہے، وہ بھیڑیے، بھیڑ، چوہے اور لومڑی کے لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ لباس ایک فریب ہے، ایک کفر ہے۔ کفر حقیقت کو چھپانا ہے۔ لباس کا لفظ اپنے اندر ایک پرمعنی مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جسے باب افتعال میں سمجھا جا سکتا ہے۔ التباس یعنی اشتباہ، دھوکہ کھانا۔ لباس علامت ہے، حجاب ہے، نمود ہے، اشاریہ ہے، درجہ ہے، عنوان ہے، امتیاز ہے، اس کا رنگ، اس کا ڈھنگ، اس کی جنس، اس کی ہر شے، یعنی میں، اور میں یعنی تم نہیں، آپ نہیں، ہم نہیں، یعنی تشخص۔ اور بنابراین امتیاز یعنی سرحد، اور پھر اس بنیاد پر تفرقہ، اور یہ میں نسل ہے، قوم ہے، طبقہ ہے، گروہ ہے، خاندان ہے، درجہ ہے، وضعیت ہے، اہمیت ہے، فرد ہے، مگر انسان نہیں۔ سرحدیں ملک انسان میں بہت ہیں۔ بنی قابل کی سحرقی تاریخ کے جلادوں کی تلواریں بنی آدم کی جان کو آ گئی ہیں، اور انہوں نے توحید بشری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مالک نوکر، حاکم محکوم، سیر بھوکا، غنی فقیر، آقا غلام، ظالم مظلوم، استعمار گر استعمار شدہ، استحصال گر استحصال شدہ، زورمند ضعیف، زرمند کارمند، فریب کار فریب خوردہ، شریف رذیل، روحانی جسمانی، خواص عوامی، مالک مملوک، حاکم مزدور، سعید شقی، سفید سیاہ، مشرقی غربی، متمدن پسماندہ، عرب عجم۔ انسانیت نسلوں میں نسلیں، قوموں میں قومیں، طبقوں میں طبقے، قبیلوں، گروہوں اور خاندانوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان میں پھر مراتب، درجے، حیثیت اور القاب کے اعتبار سے ٹکڑیاں بنیں، اور آخر میں ریزہ ریزہ ہو کر ایک فرد، ایک میں ہو گئے۔ اور اس پر یہ غرور، یہ لباس، یہ دکھاوے، انہیں میقات میں اپنے سے دور کر دو۔ کفن پہنو، تمام رنگوں کو دھو دو، سفید پہنو، اجلے بن جاؤ، وہی رنگ اختیار کرو جو سب کا ہے، سب بن جاؤ۔ اس سانپ کی طرح جو اپنا چھلکا اتار لیتا ہے، تم بھی اپنی میت سے، اپنے میں ہونے سے باہر آ جاؤ، لوگ بن جاؤ، ذرہ بن جاؤ، ذروں میں مل جاؤ، دریا میں قطرے کی طرح گم ہو جاؤ، شخصیت بن کر نہیں، خس بن کر میقات میں آؤ۔
وہ وجود بنو کہ جو عدم کا احساس کرتا ہے، یا پھر وہ عدم بنو جو اپنے وجود کا احساس کرتا ہے۔ مر جاؤ قبل از این کہ موت آئے، زندگی کے لباس کو اتار پھینکو، موت کا لباس زیب تن کرو۔ یہاں میقات ہے، تم جو کوئی بھی ہو، اپنی شان و شوکت، اپنی شخصیت اور ان تمام رنگوں اور صورتوں کو جنہوں نے تمہارے دست زندگی کو تمہارے بدن سے باندھ دیا ہے اور تمہیں موتو قبل ان تموتو، بھیڑیا، لومڑی، چوہا یا پھر بھیڑ بنا دیا ہے، ان سب کو میقات میں اپنے سے دور کر دو، انسان بنو، اس طرح جس طرح کہ تم آغاز میں تھے، ایک مکمل آدم، اور جس طرح کہ تم انجام میں ہوگے، ایک مکمل موت۔ ایک لباس پہنو، دو ٹکڑوں میں، ایک ٹکڑا کاندھوں پر اور دوسرا کمر پر، انسلا، سفید، یک رنگ، بلا ڈیزائن، بلا رنگ، بلا کسی علامت کے، بلا کسی تشخیص کے کہ جو اس بات کی نشاندہی کرے کہ یہ تم ہو، اور بلا اس علامت کے کہ جو اس بات کو ظاہر کرے کہ تم اور نہیں ہو۔ ایک ایسا لباس پہنو کہ جو سب کا پہناوا ہے، جو میقات میں تمہیں سب کے لباسوں سے ہم آہنگ کرتا ہے اور سب کی پہچان مٹ جاتی ہے۔ جو لباس تم نے اللہ کی سمت اپنے آغاز سفر میں پہنا تھا، اب خانہ خدا کی طرف اپنے آغاز سفر میں پہنو۔ یہاں میقات ہے، زمین کے مختلف حصوں سے خانہ خدا کا قصد کرنے والے کاردانوں کی راہ پر معین شدہ نقطوں کا نام میقات ہے۔ عجیب ہے، اسم زمان بر مکان، یعنی کیا؟ مکان نیز حرکت، یعنی کہ ہر چیز گویا زمان، یعنی کہ مقام بھی زمان، یعنی کہ سکون کہیں نہیں۔ کیا ایسا نہیں کہ انسان بھی ایک رہنے والی شے نہیں، روانہ ہونے والی بلائی شے ہے، اللہ کی سمت روانہ ہونے والی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ تعجب ہے، حرکت، کمال، موت، حیات، حیات و موت، تضاد، تغیر، جہت، ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہونے والی ہے مگر وہ کہ جس کا رخ اس کی طرف ہے، اور خدا وجود مطلق، کمال مطلق، خلود مطلق اور مطلق مطلق بھی ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئے عمل میں ہے، اور حج، حرکت، مقصدیت کا عزم کرنا، اللہ کی سمت انسان کی رجعت کی علامت۔ اپنی تمام منیت میں ہونے کو ذوالحلیفہ میں گاڑ دو، خود کو اس میں دفن کر دو، اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو، اپنی قبر کے زائر بنو، اپنی حیات کی فیصلہ کن تقدیر کو خود اپنے ہاتھوں سے معرض وجود میں لاؤ۔ میقات میں مر جاؤ، اور میقات و میعاد کے درمیانی صحرا میں مبعوث ہو کہ یہ صحرائے محشر ہے۔ افق سے افق تک کفن پوش ہی کفن پوش، لوگوں کا ایک سفید موجے مارتا ہوا سیلاب، سب رنگت میں ایک، سب کا ایک ہی انداز، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، اور اس بنا پر ہر کوئی اپنے آپ سے بیگانہ ہے۔ میں میقات میں مر چکا ہے، اور اب یہ ارواح ہیں جو اٹھائے گئے ہیں، نہ کسی کا نام، نہ نسب، نہ خاندان، نہ نسل، نہ ذات، نہ طبقہ۔ ان بے نام و نشان لوگوں نے جسد پکڑا ہے۔ ایک بھیڑ ہے،
ایک محشر ہے، وحدت الہی کا ایک انسانی تجسم ہے، قیامت ہے، ہر طرف ہراس و حیرت و شوق و ولولہ و جذب و اشتیاق کا عالم ہے، ہر کوئی ایک طاقتور مقناطیسی کشش کے دائرہ عمل میں ذرہ بے مقدار بنا ہوا ہے۔ خدا قبلے میں ہے، سب کچھ ہیچ ہے، اور بس ایک انسان ہے کہ جس کی کوئی شناخت ہے، تمام جہتیں ہیچ ہو گئی ہیں، اور بس ایک جہت اس کی ہے، تمام قوموں، تمام گروہوں، ساری بشریت، اور صحرا میں تنہا ایک قبیلے کی بشریت کا اپنے حیات اور اپنے وجود میں ایک قبلہ ہے۔ اپنا لباس تن سے اتار پھینکو، ان تمام علامتوں کو اپنے سے دور کر دو کہ جو تمہاری نشاندہی کرتی ہیں، اور خلقت کے محشر میں گم ہو جاؤ۔ جو کچھ بھی زندگی نے تم سے وابستہ کر رکھا ہے اور تمہاری نشاندہی کرتا ہے اور تمہارے نظام کو اجاگر کرتا ہے، ان سب کو خلقت کے غوغائے قیامت میں بلا دو، سب کو اپنے اوپر حرام کر دو۔ احرام پہنو۔ احرام حرام کر لینا مصدر ہے، اور یہاں اسم، وہ بھی ایک طرح کے لباس کا نام۔ تمام میں میقات میں مر جاتے ہیں اور سب ہم ہو جاتے ہیں، اور تم بھی اپنی انفرادیت اور شخصیت کو دفن کر کے لوگ بن جاتے ہو، امت بن جاتے ہو، تاکہ جب تم منا سے باہر آؤ تو اپنی نفی کرو، ہم میں حلول کرو، ہر کوئی ایک معاشرہ ہو جاتا ہے، فرد خود ایک امت بن جاتا ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت بن گئے تھے۔ اب تم جا رہے ہو تاکہ ابراہیم بنو، سب آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، ایک سب ہو جاتا ہے، اور سب ایک، اور معاشرہ شرک توحید سے ہمکنار ہوتا ہے اور امت بن جاتا ہے۔ امت ایک ایسا معاشرہ ہے جو حالت راہ میں ہے، یعنی عزم، قصد، کسی مقصد کی سمت حرکت، ایک قبلے کی طرف عزیمت، اجتماعی صورت میں، رہنے کے لیے نہیں، آگے بڑھنے کے لیے، سعادت کے لیے نہیں، کمال تک پہنچنے کے لیے، راحت نہیں، حرکت، اور نتیجتاً ریاست نہیں، رہبری، اور پھر حکومت نہیں، امامت۔ اور اب تم جیسے بے شمار لوگ، مجھ جیسے اور لوگ، میں کیا کہہ رہا ہوں، دیگر خارج از طلب ہیچ و پوچھ لوگ، چار سوئے عالم سے اپنے جیسوں سے رخ موڑے، اللہ سے رشتہ جوڑے، سڑیل مٹی کی طرف پشت کیے، روح خدا کو مرکز نگاہ بنائے، دنیا کے دور و دراز کے علاقوں سے توجہ موڑے، آخرت کا قصد کیے، نسبتوں اور مصلحتوں کو پس پشت ڈالے، مطلقوں اور حقیقتوں کو گلے لگائے، جہل و جور سے منہ موڑے، آگاہی و عدل کی سمت قدم بڑھائے، اور انجام کار شرک کو اپنے پیچھے چھوڑے، توحید کی طرف قدم بڑھائے، میقات پہنچ گئے ہیں، احرام کا جامہ پہن لیا ہے، اب ایک دوسرے کو پہچاننے میں دھوکہ ہو رہا ہے، ایک محشر ہے، ایک قیامت ہے، ہر کوئی دوست کے دھوکے میں کسی اجنبی کو اور رشتہ دار کے عوض کسی انجانے کو مخاطب کر رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کے جوتے میں پاؤں دھر رہا ہے، اور ہر احرام پوش تمہارا احرامی ہو سکتا ہے۔ یہ سب لوگ کہ جنہوں نے برسوں سے اپنے انسان ہونے کو بھلا دیا تھا اور ایک جناتی طاقت بن گئے تھے، زور میں یا زر میں یا کرسی میں یا نام میں یا خاک میں یا خون میں،
اور اپنی ان بظاہر عظمتوں کو اپنا وجود اور اپنی ہستی سمجھتے تھے، اور اپنی مناصب اور اپنے القاب کو اپنی شناخت جانتے تھے، اب وہ سب جیسے ہو گئے ہیں بس ایک انسان کی صورت میں، سب ایک انسان اور کچھ نہیں، سب ایک صفت کے حامل، حاجی، قصد کنندہ اور بس۔